الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے۔ تمہیں ہم نے بہترین قبلہ عطا کیا، بہترین امت بنایا، بہترین نبی عطا کیا، بہترین کتاب عطا کی۔ تمہارا قبلہ سب سے بہتر ہے، تمہاری ہر چیز ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ان چیزوں میں نہ الجھو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو، نیکیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کر کے ساری اقوام کو پہنچاتے رہو، حق بات پہنچاتے رہو۔ تمہارا قبلہ بھی حق ہے، تمہارے نبی بھی حق ہیں، تمہاری کتاب بھی حق ہے۔ حق بات کو وتواصوا بالحق، اس کی آگے پہنچاتے رہو۔ تم شہداء ہو، ساری اقوام کو تم نے سیدھے رستے پہ لانا ہے۔ تم بہترین امت ہو، آخری امت ہو، تمہارے نبی آخری نبی ہے، تمہارا قبلہ آخری قبلہ ہے۔ یہ حق ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، زائل ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی باتیں، تمہاری باتیں بعضی حق ہوتی ہیں، بعضی باطل ہوتی ہیں۔ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک دن رات ہم کئی عمل کرتے ہیں، بعض حق ہوتے ہیں، بعض باطل ہوتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتے ہیں وہ حق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہٹ کے ہوتے ہیں وہ باطل ہیں۔ یا حق کا ایک مطلب حق اور کے مقابلے میں زائل بھی آتا ہے، زائل ہونے والا، ہٹنے والا۔ تمہارا نام، تمہارا کام یہ فانی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا کام، آپ کا کلمہ، آپ کا دین، آپ کی نبوت، آپ کی عزت باقی وہ حق ہے، وہ ٹلنے والی نہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو بھی مل جائے گا، آپ کی اتباع جو بھی کرے گا وہ حق کی اتباع ہوگی۔ جتنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے گا اتنا ہی حق پہ ہوگا۔ قبلے میں آپ کی اتباع کر لی یہ حق پہ ہے، قبلے میں ہی آپ کی اتباع نے کی یہ باطل ہے۔ تو قبلے کی ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ دنیا میں مقصد ہر ایک نے بنایا، قبلے کو مقصد بھی کہتے ہیں۔ مقصد کسی نے کھیتی باڑی کو مقصد بنایا، کسی نے دکانداری کو، کسی نے حکومت کو، کسی نے سیاست کو، کسی نے تجارت کو۔ لیکن جہاں بھی ہو تمہارا اللہ کو راضی کرنا ہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو۔ فاستبقوا الخیرات۔ یا تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارے ملک مختلف ہیں، مختلف ملکوں سے تمہارا رخ قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ جو مغرب والے ہیں وہ مشرق کی طرف، مشرق والے مغرب کی طرف، لیکن قبلہ تمہارا ایک۔ سمتیں مختلف ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کی جس ملک میں بھی ہو، جس قوم سے بھی تعلق ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، تمہارا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ یا اسلام میں جتنے بھی طریقے ہیں، مشائخ کے، شریعت کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ حق ہیں۔ ان میں سے جس طریقوں کو بھی فالو کر لو گے، جس امام کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے، جس شیخ کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے، تمہارا قبلہ ایک ہی ہے۔ مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔
اس کی مثال ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کی طرف 4 رستے آ رہے ہوں، 4 رستے آ رہے یا ایک لالٹن ہے، بلب ہے، اس سے 4 شیشے ہوں، 4 شیشے، ان میں سے رنگ مختلف نظر آتے لیکن اندر ایک ہی چیز۔ ایسے ہی چاہے تم حنفی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، کوئی بات نہیں، چلتے رہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہو، تمہارا مقصد ایک، قبلہ تمہارا سب کا ایک، فاستبقوا الخیرات۔ یا دین کے لحاظ سے کچھ دعوت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، کچھ تزکیے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ حفظ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی علم حاصل کرنے میں، فقہ حاصل کرنے میں، کچھ حدیثیں حاصل کرنے میں، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ کسی ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہو، تمہاری منزل مقصود تو اللہ کو راضی کرنا، تمہارا قبلہ تو اللہ ہے۔ عرش کو تھامنے والے فرشتوں کا قبلہ عرش ہے، اور کروبیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور بعضوں کا قبلہ کرسی ہے، روحوں کا قبلہ سدرۃ المنتہا ہے، پہلے نبیوں کا قبلہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے درمیان جو نبی ہے ان کا بیت المقدس ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن یہ سارے ہی نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، تم بھی نیکیوں میں آگے بڑھو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے تم سب کو ہم نے جمع کر لینا ہے، جیسے قبلے نے تم سب کو ایک جگہ جمع کر لیا، ایک قبلے کی طرف تم سارے جمع ہو، ساری دنیا کے مسلمان، ایسے ہی تمہیں ہم قیامت کے دن بھی جمع کریں گے، تمہارا رخ ہماری طرف ہی ہوگا۔ آج بھی تمہارا رخ ہماری طرف ہی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا کعبہ بیت اللہ ہے، آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کو اللہ دیکھ رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ میں اور قیام میں، کبھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ تو ہمارا بھی اصل جو قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی اتباع کرنی، آپ کے پیچھے چلنا۔ آپ کا جو قبلہ تھا وہ ہمارا قبلہ، آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو قبلہ بدلنے کا ایک مقصد یہ بھی اللہ نے بتلایا، لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبہ۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے پہلے ہی، اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبلہ فوراً بدل لیتا ہے، کون اپنی مرضی کرتا ہے، کس نے نفس کو قبلہ بنایا ہوا ہے، کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بنایا ہوا، آپ کی ذات مقصود۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اللہ کی بات مان لی۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے
نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لو، کہیں قضا نہ ہو۔ حج فرض ہو جائے فوراً حج کر لو، بیت اللہ پہنچ جاؤ۔ زکوٰۃ واجب ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دو۔ رمضان اگر رکھ سکتے ہو، بیمار بھی ہو، سفر میں بھی ہو، گھر میں اگر رمضان کے مہینے میں رکھ سکتے ہو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، پہلے رکھو، انتظار نہ کرو بعد میں رکھ لوں گا۔ تو اللہ ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، خام خواہ کسی پہ تنقید نہ کرے اور اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنا کام خوب کرتے رہے، دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ ان دلائل بھی اس وقت کام آتے ہیں جب آدمی میں حسد، بغض، کینہ، اناد، دشمنی نہ ہو، پھر دلائل بھی کام کرتے۔ دلائل ستون کی طرح ہے، لیکن بنیاد اپنی عشق پہ رکھنی، بنیاد عشق پہ رکھنی۔ یہ ستون ٹوٹ سکتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اپنے ایمان کی بنیاد رکھ۔ اللہ میں اس کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا سیدنا اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔